نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سب سے محبت کس کو کہتے ہیں اور آپ سب سے اصل محبت کیا ہے، اور آپ سب سے جو محبت ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ محبت صرف دعوے کرنے کا نام نہیں ہے، محبت صرف زبان سے اظہار کرنے کا نام نہیں ہے، محبت عشق کے دعوے کرنے کا نام نہیں ہے۔ محبت ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کی پیروی کی جائے، اپنے محبوب کی باتیں مانی جائیں، اپنے محبوب کی باتوں پہ عمل کیا جائے۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ چلا کہ محبت کا تقاضا اطاعت ہے۔ اطاعت کے بغیر محبت جو ہے وہ صرف ایک قولی طور پہ ہے، عملی طور پہ نہیں ہے، اور وہ سچی محبت نہیں ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے اللہ کے نبی، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کون ایسا بدقسمت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری سنت کی پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری سنت کی پیروی نہیں کی تو اس نے انکار کیا، یعنی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پتہ چلا کہ جنت میں جانے کے لیے بھی سنت کی پیروی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت سے محبت عطا کرے، سچی محبت، اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ تو دوستو، یہی ہے ہماری نجات کا ذریعہ کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، آتی اللہ و آتی الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت کا مطلب بات ماننا ہے، صرف زبانی کلام نہیں ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا عشق ہے، اور جب بات ماننے کی باری آئے تو کہیں جی نہیں جی میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو یہ محبت جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے، یہ سچی محبت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سب سے محبت کے رونا حق ادا کر دیا۔ وہ یہاں تک کہ جو چیزیں ایسی تھی کہ ان کو اگر نہ بھی فالو کیا جاتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ جو چیزیں ایسی تھی اس میں بھی صحابہ کرام نے نبی پاک کی پیروی کی۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی جگہ سفر میں ہوتے تو دیکھتے کہ نبی پاک یہاں پر قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، تو آپ کو رضی اللہ تعالیٰ کو نہ بھی حاجت ہوتی تو وہاں پر ویسی کیفیت بنا کے بیٹھ جاتے۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے رستے میں کسی جگہ سے کوئی پانی ہے یا کوئی رستہ خراب ہے تو آپ سب نے وہاں سے تھوڑا سا ٹرن لے کے مڑے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے اسی طرح ٹرن لے کے مڑتے، کہتے میں نے نبی پاک کو یہاں سے ایسے ہی مڑتے دیکھا ہے، یعنی یہاں تک پیروی کرتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے صحابی ہیں، ان سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا ہے کہ سفر میں کہاں پہ نبی پاک رکے تھے تو یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ نبی پاک کہاں پہ رکے تھے۔ اور ایون کہ ایک دفعہ اپنے کرتے کا بٹن کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، کرتے کے بٹن کھول کے، تو صحابہ نے کہا اب اے عبداللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے کرتے کے بٹن کھول کے نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی پاک کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو میں نے کہا کہ میں نبی پاک کی اس سنت کو بھی پورا کر لوں، میں نبی پاک کے اس طریقے کے اوپر عمل کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ کرام نبی پاک پہ اتنا زیادہ محبت کرتے، اور واقعی وہ دل و جان سے قربان تھے کہ نبی پاک کی کوئی ادا بھی ایسی نہیں تھی جس کو وہ فالو نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اجلسو بیٹھ جاؤ، وہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں جوتوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ آگے آ جاؤ، آپ تو جوتوں میں بیٹھ گئے، میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا، تو میں نے تو باقیوں سے کہا بیٹھ جاؤ، آپ تو جوتوں میں ہی بیٹھ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ نے عام حکم دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کا حکم آ جائے اور اگلا قدم اٹھائے، ہاں جی۔ تو فرمایا کہ میرا دل تو گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اگلا سٹیپ اٹھاؤں، میں وہیں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی پاک سے سچی محبت کرتے، ایسے محبت کرتے کہ آپ سب کی اطاعت کرتے، آپ کی سنت کی پیروی کرتے۔ تو اسی طریقے سے ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو نبی پاک دیکھ کے بہت زیادہ غصے ہوئے کہ آپ کو پتہ نہیں یہ حرام ہے، یہ بری چیز ہے۔ تو صحابی رسول نے نبی پاک اس کے ساتھ
غصے ہو کے چلے گئے تو وہ انگوٹھی اتاری، اٹھا کے زمین پہ پھینک دی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں یار اس کو آپ پہنو نہ، اسے سیل کر کے، اسے فروخت کر کے کوئی اور فائدہ اٹھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو پھینک دیں، آپ اسے اٹھا لیں۔ تو صحابہ رسول کہتے ہیں کہ یار آپ اس انگوٹھی کو اٹھانے کی بات کرتے ہو جس کے اوپر میرے محمد کی غضبناک نگاہ پڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یار میں تو اس انگوٹھی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے دیکھا ہے اور جس کے وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر غصے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا ان کا ایمان مضبوط تھا، اتنی اطاعت تھی، اس حد تک اطاعت تھی کہ قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی تو اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی نچھاور کر دیتے۔ اور یہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہمارا عین ایمان ہے۔ ہمارا ایمان نہیں مکمل ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کے ہر شخص سے، ہر چیز سے، ایون کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں، سب لوگوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آپ پوری طرح مومن نہیں ہوئے، آپ مکمل مومن نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج کے بعد مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اب تو پورا مکمل مومن ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے۔ سچی محبت کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صدقے جاؤں، قربان جاؤں، اور جب اطاعت کی باری آئے جب تو ملتان جاؤں، یہ نہیں ہے۔ اطاعت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے، آپ کی اداؤں کو اپنانا ہے اور دل سے آپ سے محبت کرنی ہے۔ اور اس محبت کا اتنا بڑا ثمر ہے کہ آپ میں جو جس سے محبت کرے گا انشاءاللہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔